ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین کے لیے ہم ایک بہترین پروگرام لائے ہیں جس کا نام ہے آؤ قرآن سیکھیں۔ اس پروگرام میں آپ سیکھ پائیں گے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ پڑھنا، قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ تو FJN چینل کے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اس پروگرام کو توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، ذوق اور جذبے کے ساتھ اس کو آپ دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کو درست طریقے کے ساتھ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہم اپنا نیو پروگرام آؤ قرآن سیکھیں FJN چینل کے ناظرین کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت بہترین پروگرام یہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے پاس اگر مدنی قاعدہ موجود نہ ہو تو آپ لے لیجئے، اگر آپ کے پاس حاضر نہیں ہے تو آپ ویب سائٹ پر جا کر پلے سٹور میں سے مدنی قاعدہ لکھ کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اپنے پاس کھول لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پاک سیکھنے جا رہے ہیں۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے سے پہلے اس کے جو فضائل ہیں، اس کے سیکھنے کے حوالے سے جو اہمیت ہے، جو افادیت ہے، اور نہ سیکھنے کے جو نقصانات ہیں، اس پر کچھ ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو میرے ناظرین، آپ دیکھیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس انسان کو بہترین فرما رہے ہیں۔ وہ انسان بیٹر انسان ہے، وہ انسان گڈ پرسن ہے۔ کون؟ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج اگر ہمیں کوئی بہترین انسان بولتا ہے، اچھا انسان بولتا ہے، گڈ پرسن مین بولتا ہے، گڈ مین بولتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں اس کا جھوٹ بھی شامل ہو، یا کوئی کام نکلوانا مقصد ہو، یا چاپلوسی بھی ہو۔ مگر یہاں پر تو ہمارا آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ پتھر کی لکیر ہے، اس میں جھوٹ کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرا آقا فرما رہے کس کے لیے بہترین انسان؟ کون ہے بہترین انسان؟ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو جو قرآن، آج ہم اس سلسلے کے اندر قرآن پاک سیکھیں گے تو ایک بہترین انسان کہلائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے والے کو ایک بہترین ٹائٹل دیا ہے، ایک بہترین القاب سے نوازا ہے، ایک بہترین لقب سے نوازا ہے، اور وہ لقب اور وہ ٹائٹل کیا ہے؟ بہترین انسان۔ اسی طریقے سے FJN چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اور جو قرآن پاک میں ہیں اس پر عمل کرے، تو کل قیامت کے دن قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو قرآن سیکھنے والے ہیں ان کے لیے تو خوشخبری ہے، جو قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، ان کے لیے شفاعت کی بشارت ہے، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو FJN چینل کا ناظرین تیار ہو جائیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے۔ آج دیکھا جاتا ہے تو ہم بہت سارے علوم و فنون پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت سارے ہم سبجیکٹ پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام کاج ہیں جو ہم سیکھ کر کرتے ہیں۔ اگر سیکھ کر ہم قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے، آج اگر ہم اپنے کسی امام صاحب کو، کسی قاری صاحب کو، کسی عالم صاحب کو اپنا قرآن سنائیں،
اپنی نماز ان کو بتائیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے تلفظ کے اندر کتنی خامیاں ہیں، ہمارے تلفظ کے اندر، ہمارے ادائیگی کے اندر کتنی کمیاں ہیں، کتنی غلطیاں ہیں۔ میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، قرآن پاک پڑھنے کے یوں تو بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک فضیلت آپ کو میں سناتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اس کا خلاصہ ہے، جو قرآن کے ایک لفظ کو پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہاں ہاں، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، تو آپ اندازہ لگائیے، آپ نے یہ 3 حرف پڑھے، حدیث کے مطابق، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ اب اگر آپ پوری سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اب پتہ نہیں کتنے حروف اس کے اندر ہو گئے، تو کتنی نیکیاں ملے گی۔ اگر آپ پاؤ پارا پڑھتے ہیں، آدھا پارا پڑھتے ہیں، پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں، یا ایک پارا پڑھتے ہیں دن بھر کے اندر، یا آدھا پارا پڑھتے ہیں، تو کتنی ساری نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گی۔ تو جہاں قرآن پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، یہ کب؟ جب کہ ہم اس کو درست طریقے سے پڑھیں، جب ہم اس کو مخارج کے ساتھ پڑھیں، جب ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، تب جا کے ہم اس کے ثواب سے مستفیض ہو پائیں گے، تب جا کے ہم اس کے ثواب کو حاصل کر پائیں گے۔ ورنہ یہ فضائل جو غلط قرآن پاک پڑھتا ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں غلط پڑھنے کے نقصانات کیسے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو ایک دو مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں گا، تو ہو سکتا ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر قرآن پاک درست کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے، اور یوں آپ کی نیت بن جائے کہ انشاءاللہ عز و جل اب تو ایف جی این چینل پر جو پروگرام آئے گا آؤ قرآن سیکھے، اس کو ہم کبھی مس نہیں کریں گے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، اس کا میننگ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اے محبوب تم فرما دو وہ اللہ ایک ہیں۔ احد آپ سب جانتے ہیں، احد کا معنی ہوتا ہے ایک، مگر اس احد لفظ میں، اس کلمے میں جو ہا ہے وہ بڑی ہا ہے، جس کو ہم کہہ لیں حلوے والی ہا، احد احد احد، یہ والی ہا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو احد پڑھتا ہے، یعنی چھوٹی ہا، دو چشمے والی ہا، دو چشمے والی ہا، چھوٹی ہا جس کو ہم کہتے ہیں، اگر اس طریقے سے پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، احد نہیں بلکہ احد پڑھتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اے محبوب تم فرما دو وہ اللہ بزدل ہے، استغفر اللہ المان والحفیظ۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم جان بوجھ کے تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم نے تو سیکھا ہوا نہیں ہے، تو اگر آپ جان بوجھ کے پڑھیں گے تب تو پھر آپ دائرے ایمان سے خارج ہو جائیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہاں بات ہو رہی ہے، آپ اس کو غلط پڑھ رہے ہیں، درست مخرج کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا میننگ کیسا بگڑ جا رہا ہے۔ ایک اور میں آپ کو مثال دوں، قرآن پاک کی ہی مثالیں، واللہ علیم، واللہ علیم، اب اس کا معنی ہوتا ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے اللہ جاننے والا ہے۔ علیم عین ہے، عین عین جو درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے، علیم اللہ جاننے والا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو علیم کے بجائے، علیم کی جگہ پر علیم پڑھتا ہے، یعنی حمزہ پڑھتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا ناظرین؟ آپ سنیں گے تو چوک جائیں گے اور آپ کے روانٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ علیم کا معنی ہوتا ہے اللہ جاننے والا ہے، مگر علیم کا معنی ہوتا ہے اللہ دردناک ہے۔ علیم کا معنی ہوتا ہے دردناک، اللہ دردناک ہے، معاذ اللہ المان والحفیظ۔ تو یہ درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک نہ پڑھنے کی یہ وعیدیں ہیں، درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک نہ پڑھنے کا یہ وبال ہیں۔ تو اے میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، کب تک یہ چلتا رہے گا؟ ہم میں سے کئی ایسے افراد ہو گئے، کئی ایسے لوگ ہو گئے جن کی عمریں کسی کے 25 سال، کسی کی 30 سال، کسی کے 40، کسی کے 45، کسی کے 50 سال، اتنی عمر ہو چکی ہے، مگر ہم اپنے رب کے کلام کو درست طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔
اگر ہمارے پاس وقت ہے تو سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے تو بیجا گفتگو کرنے گپے مارنے کا وقت ہے، اگر ہمارے پاس وقت ہے تو بری صحبت والوں کے ساتھ گپے مارنے کا وقت ہے، اگر ہمارے پاس وقت ہے تو سیر و تفریح کے لیے وقت ہے، اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ادھر ادھر کی بات لگانے کے لیے وقت ہے، اگر نہیں ہے وقت تو قرآن درست کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ 12 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹوں میں سے کم از کم آدھا گھنٹہ تو نکالے اپنے قرآن کو درست کرنے کے لیے۔ اب اگر ہمارا قرآن پاک درست نہیں ہوگا تو پھر ہم نماز میں پتہ نہیں کیا سے کیا پڑھتے ہوں گے، ہماری نماز بھی پھر برباد ہو رہی ہوگی۔ ہاں کیونکہ قرآن پاک نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب اگر آپ قرآن پاک کو غلط تلفظ کے ساتھ نماز کے اندر پڑھ رہے ہوں گے تو بعض صورتوں میں معنی فاسد ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے نماز کے فساد کا بھی حکم آ جائیں۔ تو AFGN چینل کے ناظرین عزم کیجئے، ارادہ کیجئے کہ یہ جو AFGN چینل آپ کے لیے ایک بہترین پروگرام جو لایا ہے، آؤ قرآن سیکھے، اس کو ہم پابندی سے دیکھا کریں گے۔ کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں قرآن پاک سیکھنے کے حوالے سے۔ میں پھر کہوں گا، اگر کسی کے پاس مدنی قاعدہ موجود ہے تو مدنی قاعدہ کھول لیجئے۔ اگر مدنی قاعدہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ نیٹ پر جا کے پلے اسٹور کو آن کر کے مدنی قاعدہ لکھ کے آپ اس مدنی قاعدے کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور جو پہلی تختی ہے مدنی قاعدے کی اس کو اپنے پاس کھول لیجئے۔ دیکھیں، گھر کے اندر ہو سکتا ہے شور شرابہ بھی ہو رہا ہوگا، تو آپ ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر شور شرابہ نہیں ہو رہا ہو۔ آپ تھوڑا وقت دیں گے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ روزانہ آدھا گھنٹہ یا 20-25 منٹ آپ اپنے قرآن کو درست کرنے کے لیے نکال لیں گے تو کل اٹھ کے 6 مہینے نکل جائیں گے۔ آپ 6 مہینے کے اندر یا کم از کم 1 سال کے اندر اپنا قرآن پاک درست پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں جب کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، مگر ہم وہاں پر تسبیح کے دانے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کلمہ شریف پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں جناب والا آپ تسبیح لے کر بیٹھ گئے؟ کیوں جناب والا آپ تسبیح کے دانے لے کے بیٹھ گئے اور کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، آپ کن کی صفوں میں ہوتے ہیں؟ جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک پڑھنے والے تو بہت سارے ایسے لوگ ہو گئے جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہوگا۔ اب کوئی یہ سوچے کہ میں تو قرآن پاک پڑھا ہوا ہوں مگر مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے دماغ میں اگر یہ خیال آ رہا ہے، ان ناظرین کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا، پلیز ایک بار آپ اپنے قرآن کو کسی قاری صاحب کو سنائیے، کسی عالم صاحب کو، کسی حافظ صاحب کو سنائیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا آپ کا قرآن کتنا درست ہے۔ تو اس لیے اس خوش فہمی میں مت رہیے، اپنے آپ کو چیک کروائے کسی عالم کے پاس، کسی قاری کے پاس جو قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا جانتا ہوں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے اپنا قرآن درست کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی حاجت ہے۔ خیر، آپ امید ہے یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد آپ کا ذہن بن چکا ہوگا کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے قرآن پاک سیکھنے کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ تو آئیے ہم اپنا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلا جو سبق ہے مدنی قاعدے کا، اس کو سیکھنے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ آئیے AFGN چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اپنا مدنی قاعدہ اپنے پاس کھول لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سبق نمبر 1 اس کا آپ کھول لیجئے۔ آئیے ہم اپنے پہلے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس سبق کے بارے میں، یہ جو سبق ہے سبق نمبر 1، حروف تہجی۔ حروف تہجی میننگز جس کو ہم انگلش کے اندر الفابیٹ کہتے ہیں اور ہندی کے اندر اکشر کہتے ہیں۔ حروف تہجی اس کی تعداد 29 ہے، 29 حروف۔ یہی پورے حروف مکمل قرآن مجید میں آ رہے ہوتے ہیں، یعنی یہی 29 حروف پورے قرآن پاک میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف
اگر ہمارا غلط ہوتا ہے, ہم اس کو درست طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں, تو آگے ہم جب بھی قرآن پاک پڑھیں گے تو وہ حرف جو یہاں پر غلط تھا آگے بھی آپ غلط پڑھیں گے. تو اس لیے یہ جو تختی ہے یہ بیسک ہے, یہ بنیاد ہے. اگر یہاں پر آپ کی غلطی صحیح نہیں ہوئی, اگر یہاں آپ کا حرف صحیح نہیں ہوا, پھر آگے بھی صحیح نہیں ہو پائے گا. تو آئیے ہم اس سبق کے بارے میں سب سے پہلے کچھ اہم باتیں کر لیتے ہیں, اور کچھ جو قواعد, اس کے جو پوائنٹس ہے اور اس کے جو قواعد ہے, اصول و ضوابط ہے, جو ہدایت ہے, ہم اس کو سن لیتے ہیں. یہ جو 29 حروف ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں, ان میں سے کچھ حروف وہ ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ حروف وہ ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. انہی 29 حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو موٹے یعنی پور پڑے جاتے ہیں. جو ہونٹوں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ 4 حروف ہیں, با, میم, واو اور فا. یہ 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اور وہ حروف جو پور پڑے جاتے ہیں یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں, جن کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں, یعنی پور ہونے والے حروف, وہ 7 ہیں. کتنے ہیں؟ 7. نمبر 1 خا, نمبر 2 صاد, نمبر 3 ضاد, نمبر 4 طا, نمبر 5 وا, نمبر 6 غین اور نمبر 7 قاف. یہ 7 حروف جو میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں, یہ ہر حال میں پور یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں. ہر حال میں مطلب چاہے ان پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو, چاہے ان پر تشدید ہو یا ان پر تشدید نہ ہو, چاہے یہ حروف مدہ ہو, یعنی کسی بھی حالت میں ہو, ہر حال میں یہ پور یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں. اچھا ناظرین, اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں بیسک بیان کروں گا, چونکہ آپ کو سب سے پہلے ان حروف کی پہچان ہونا بھی ضروری ہے. ان حروف کی پہچان ہونا بھی ضروری ہے. تو اب آپ دیکھیں میرے سامنے, یہ جو با ہے, یہ تا ہے, یہ ثا ہے. اگر یہ جو نقطے ہیں جس کو ہم ڈوٹ کہتے ہیں, اس کو اگر ہم ہٹا دیں تو ان سب کی شکلیں ایک جیسی لگے گی, ان سب کی صورت ایک جیسی لگے گی. تو یہ 3 جو حروف ہے یہ اپنے نقطوں سے یعنی ڈوٹ سے پہچانے جاتے ہیں. اگر با کے نیچے ایک نقطہ تو وہ با کہلائے گا. تا کے اوپر یہ جو صورت, یہ جو شکل ہے, یہ جو صورت ہے, اس کے اوپر 2 نقطے تو یہ تا کہلائے گا. یہ جو شکل ہے, صورت ہے, اس کے اوپر 3 نقطے 3 ڈوٹس تو یہ تا کہلائے گا. اسی طریقے سے آگے آپ دیکھیں, یہ جو حرف ہے, ایک یہ حرف, ایک یہ حرف اور ایک یہ حرف, تینوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں. تینوں کی شکلیں ایک جیسی, تینوں کی صورتیں ایک جیسی ہیں. تو یہ پہچانے جاتے ہیں اپنے نقطے کے ذریعے, ڈوٹ کے ذریعے. اب جیسے یہ جیم, یہ جو شکل ہے, اگر یہ نقطہ اس کے پیٹ میں ہو تو یہ جیم ہے. اگر یہ جو شکل ہے, کوئی بھی نقطہ نہیں, نہ بیچ میں یعنی نہ اس کے پیٹ میں نہ اس کے سر کے اوپر, تو پھر یہ ہا کہلاتا ہے. اور اگر اسی شکل کے اوپر, سر کے اوپر اگر ایک نقطہ ہے, ایک ڈوٹ ہے, تو وہ خا کہلاتا ہے. آپ آگے چلے تھوڑا تو یہ دیکھیں, یہ جو شکل یہ بھی ایک جیسی ہے, تو یہ بھی نقطوں سے پہچانی جاتی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں, حروف کی پہچان کے اندر نقطوں کا بھی بڑا رول ماڈل ہے, بڑا کردار ہے. یعنی ایک نقطے سے سمجھو محرم مجرم بن جاتا ہے, ایک نقطے سے بندہ خدا سے جدا ہو جاتا ہے. یعنی خدا کے اوپر ایک نقطہ, خا کے اوپر, اور اگر نیچے ہو تو جدا اور اوپر ہو تو خدا. محرم جو اردو میں لکھا جاتا ہے بغیر نقطے کے وہ محرم ہے, ٹھیک ہے. اور اگر نقطہ آ جائے گا اسی شکل کے نیچے, ہا کے نیچے, تو جیم بن جائے گا, تو وہ ہو جائے گا مجرم. تو نقطوں کا یعنی ڈوٹس کا بھی بہت بڑا رول ماڈل ہوتا ہے, بہت بڑا کردار ہوتا ہے عربی لینگویج کے اندر. تو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ 2 شکلیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ شکل پر کوئی نقطہ, کوئی ڈوٹ نہیں ہے تو یہ دال ہے, اور اگر اس کے اوپر ایک نقطہ ہے تو یہ دال ہے. اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیں, یہ را اور زا. اگر را نقطے سے خالی ہے تو یہ را ہے, اور اگر یہ شکل
اس کے اوپر ایک نقطہ ہے تو یہ زا کہلائے گا. آپ اسی طرح آگے چلتے جائیں دیکھتے جائیں تو یہ دیکھیں یہ جو شکل ہے بغیر نقطے کے ہیں تو سین ہے, چھوٹی سین, اور اگر اس کے اوپر 3 نقطے 3 ڈوٹس ہیں تو وہ شین ہے. اسی طرح یہ جو شکلیں ہیں دو, اگر بغیر نقطے کے ہیں تو صاد ہیں, اور اگر نقطے کے ساتھ ہیں تو ضاد ہیں. اسی طریقے سے یہ دو شکل جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر یہ نقطے کے بغیر ہے ڈوٹس کے بغیر ہے تو طا ہے, اور اگر نقطے کے ساتھ ہیں ڈوٹس کے ساتھ ہیں تو یہ وا ہے. اسی طرح یہ دو شکل آپ دیکھیں, اگر نقطے کے بغیر ہے ڈوٹس کے بغیر ہیں تو یہ عین ہے, اور اگر یہی شکل نقطے کے ساتھ ڈوٹ کے ساتھ ہے یہ رہا دیکھیں آپ تو یہ غین کہلائے گا. اسی طریقے سے آپ نے ملاحظہ کیا میرے ناظرین کہ ڈوٹس یعنی نقطے کا ان حروف کے سمجھنے میں, پہچاننے میں, پرکھنے میں, شناخت کرنے میں بہت بڑا ایک رول ماڈل ہے. یہ ایک بنیادی چیز تھی کیونکہ ایک سب سے پہلے ان حروف کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے. اب آئیے ہم اس کے مخارج کی طرف جاتے ہیں, اس کے پروناؤنسیشن کی طرف جاتے ہیں, اس کی ادائیگی کی طرف جاتے ہیں کہ ہر حرف کو ہمیں کس طریقے سے ادا کرنا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, اگر آپ عین کی جگہ پر حمزہ پڑھتے ہیں یا ہا کی جگہ پر ہا پڑھتے ہیں تو معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے, معنی بالکل بدل جاتا ہے. جیسے احد, اس کے اندر بڑی ہا ہے, اگر آپ احد کی جگہ پر احد یعنی چھوٹی ہا پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہو جاتا ہے بزدل, معاذ اللہ. اسی طریقے سے علیم, اس کا معنی ہوتا ہے جاننا, اللہ علیم, اللہ جاننے والا ہے. اور اگر ہم علیم کی جگہ پر علیم یعنی حمزہ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بالکل بگڑ جاتا ہے, معاذ اللہ, اس کا معنی ہو جاتا ہے اللہ دردناک ہے. تو پتہ چلا ہمیں حرف کے مخارج کو درست طریقے سے ادا کرنا ہے, ہم نے حرف کو جہاں سے وہ نکلتا ہے وہاں سے ادا کرنا ہے. ناظرین آپ کو ایک اور بات میں بتاتا چلوں, قرآن پاک کے اندر تجوید کے اندر یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, مگر چونکہ ہم بیسک پڑھ رہے ہیں اس میں 2 باتیں آپ اپنے ذہن میں لے کر چلیں اس تختی کے اندر. نمبر 1, حرف اپنے مخرج سے ادا ہوں, یعنی مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ, جہاں سے حرف نکلتا ہے, جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے. نمبر 1, حرف کو اس کے مخارج کے ساتھ, اس کے مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور نمبر 2, ہر حروف کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی صفات ہیں. صفات مطلب خوبی, ہر حرف کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے. جیسے مثال کے طور پر کچھ حروف اس کے اندر ایسے ہیں جن کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے, کچھ حروف اس کے اندر ایسے ہیں جن کو سختی سے پڑھا جاتا ہے, کچھ حروف ان 29 حروف میں سے ایسے ہیں جن کو باریک پڑھا جاتا ہے, اور کچھ حروف ان کے اندر سے ایسے ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے. تو موٹا پڑھا جانا, باریک پڑھا جانا, نرمی کے ساتھ پڑھا جانا اور سختی کے ساتھ پڑھا جانا, یہ ساری چیزیں اس حروف کی خوبی ہے, اس حروف کی زینت ہے, اس حروف کی خوبی ہے, اس حروف کی صفت ہے. تو ہمیں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے, حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ بھی ادا کرنا ہے اور اس کی خوبی کے ساتھ بھی ادا کرنا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس تختی کو الف سے. آئیے ناظرین اب ہم اپنے سبق کے پڑھنے کی طرف جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب اپنا ناظرین مدنی قاعدہ کھول لیجئے. سب سے پہلا حرف ہے الف. الف الف بعض دفعہ اس کو پڑھنے والے غلط اس طریقے سے پڑھتے ہیں, یا تو اس کو بولتے الف, یا اس کو بولتے ہیں الف, یا الف. یہ تینوں طریقے غلط ہیں. درست طریقہ کیا ہے؟ الف 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 الف. دوسرا حرف ہے با. با با با. یہ حرف ہونٹوں سے ادا ہوگا. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں, تو یہ ہونٹ سے ادا ہوگا. با با با. ٹھیک ہے. تیسرا حرف ہے تا. تا تا تا. ساتھ میں آپ شروع کے اندر مدنی قاعدے کے یہاں پر مخرج بھی دیے ہوئے ہیں,
مخرج کا پیج ہے، حروف کے مخارج لکھا ہوا ہوگا، اس کا پیج آپ آن کریں، وہاں پر مخرج بھی دیے ہوئے اور مخرج کا پورا سمجھو بیان یہاں پر دیا ہوا ہے، کون سے حرف کا کیا مخرج ہے پورا ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھیں با کا ہم نے جو مخرج ہم نے جو ادا کیا ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی یہ جو تر حصہ ہے ہونٹ کا، یہ تر حصہ، اور یہ منہ بند کر دیتے ہم تو یہ خشک حصہ کہلاتا ہے، سوکھا حصہ۔ تو ہمیں با کو ادا کرنا ہے تر حصے سے، با با با۔ اور تا کا مخرج کیا ہے؟ آپ حروف کے مخارج کا جو پیج ہے اس کے اندر آپ دیکھیں، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے تا ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک، جیسے ایگزامپل کے طور پر یہ زبان ہے، اس زبان کی جو نوک ہے، اوپر کے جو دانت ہیں، یہ اوپر کے دانت، یہ اس کی جو جڑ ہے دانتوں کی، وہاں سے تا ادا ہوگا، تا 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 تا۔ امید ہے آپ اس کو اسی طریقے سے ادا کر رہے ہوگے۔ آگے ہم چلتے ہیں، چوتھا حرف ہے تا 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 تا۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ آپ پیچھے دیکھیں، اس کا مخرج ہے زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے تا ادا ہوتا ہے۔ بعض لوگ تا ادا کرنے میں زبان کو کچھ زیادہ ہی باہر نکال دیتے ہیں، جیسے تا، اتنی زبان باہر نہیں نکالنی، بلکہ ہلکی سی زبان کو تھوڑی سی باہر نکالنی، زیادہ نہیں نکالیے گا۔ تا تا تا، جو زبان کا سرا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اوپر دانتوں کے اندرونی کنارہ ہیں، جو باہر نہیں، اندرونی کنارہ ہے، وہاں پر لگائیے تو حرف صحیح طریقے سے ادا ہوگا، تا تا۔ اچھا، اس کے اندر بعض لوگ سیٹی کی آواز نکالتے ہیں، جیسے سا سا، تو یاد رکھے، یہ بات یاد رہے، تا اس کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ تو پڑھنا ہے، ساتھ میں اس کی خوبی جو اس کے اندر پائی جاتی، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ تو تا کے اندر جو خوبی ہے، جو صفت ہے، وہ ہے نرمی، تو تا کو نرمی سے ادا کرنا ہے، تا تا، سختی سے ادا نہیں کرنا، سا، ورنہ سیٹی نکل جائے گی۔ آگے پانچواں حرف ہے جیم۔ ہاں، اس طرح کھینچ کے پڑھیں گے، جلدی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جلدی پڑھیں گے تو حرف مکمل طریقے سے ادا نہیں ہوگا، جیسے جیم، ایسا نہیں، بلکہ جیم، اس طرح کھینچ کر آپ کو ادا کرنا ہے۔ اب جیم کا مخرج کیا ہے؟ ہم سن لیتے ہیں، اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ جیم کا مخرج ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جیم ادا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ زبان ہے، زبان کا جو بیچ والا سینٹر والا جو حصہ ہے اس کو زبان کا درمیان بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ زبان کے درمیان والا حصہ ہے، سینٹر والا حصہ ہے، آپ کو اوپر جو تالو ہے اس کے سینٹر میں، اس کے درمیان میں یہ زبان لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ زبان یہ لگا دیں گے تو حرف صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ بیچ زبان اور بیچ تالو سے، سینٹر زبان اور سینٹر تالو، تالو کا سینٹر اور زبان کا سینٹر یہ لگے گا تو جیم ادا ہوگا۔ تو آپ میرے ساتھ مل کر بولیے، جیم جیم۔ آگے ہم پڑھتے ہیں ہا ہا ہا، یہ درمیان حلق سے ادا ہوتی ہیں۔ میرے ناظرین، حلق کے تین حصے ہیں، حلق کے تین حصے ہیں، ایک شروع حلق، ایک درمیان حلق، ایک آخری حلق۔ شروع حلق جو سینے کی طرف سے شروع ہو رہا ہے اس کو بولتے ہیں شروع حلق، پھر درمیان حلق اور آخری حلق جہاں سمجھو ہمارا کوا جو ہے اندر، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں آخری حلق، اس کو کہتے ہیں آخری حلق، کیونکہ آواز یہیں سے نکل کر اوپر کی طرف آتی ہے۔ تو یہ جو حرف ہے ہا، یہ ہمیں درمیان حلق سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
ہا 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 ہا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا قل هو اللہ احد، احد، احد میں ہا ہے، بڑی ہا ہے، چھوٹی ہا نہیں، احد یہ غلط ہو جائے گا، معنی بھی بگڑ جائے گا، احد، احد، ہا ہا ہا، ٹھیک ہے۔ آگے حرف ہے خا، 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 اور یہ حرف حروف مستعلیہ میں سے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں پور یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، ان کو پور پڑھنا ہوتا ہے، اور یہ موٹا پڑھنا، پور پڑھنا اس حرف کی صفت ہے، اس حرف کی خوبی ہے۔ تو خا کو ہم پور پڑھیں گے، خا، خا، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج آپ پیچھے دیکھ لیجئے، اس کا مخرج ہے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی آخری حلق، آخری حلق سے ادا ہوتا ہے، آخری، یہ شروع حلق تھا، یہ درمیانی حلق تھا، اور بالکل آخری حلق، آخری حلق سے غین اور خا ادا ہوتا ہے۔ تو خا، 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 ہاں اس کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے، کھا، کھا یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ خا، خا، خا۔ مزید آگے دال، 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 دال کا بھی وہی مخرج ہے جو تا کا مخرج ہے۔ کیا تھا تا کا مخرج کیا تھا؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، جیسے تا ادا ہوتا ہے ویسے ہی دال بھی ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دال کو بھی اسی طریقے سے ادا کیجئے جیسے آپ نے تا کو ادا کرا تھا، ٹھیک ہے۔ دال، دال، ٹھیک۔ آگے حرف ہے ذال، ذال، جو حرف تا کا مخرج تھا وہی ذال کا مخرج ہے۔ تا کا مخرج ہم نے کیا پڑھا کہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے تا ادا ہوتا ہے، تو اسی جگہ سے ذال بھی ادا ہوتا ہے، اسی جگہ سے ذال بھی ادا ہوتا ہے۔ ذال کو ادا کرنے میں ہمیں نرمی سے ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کو نرمی سے ادا کرنا یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ اگر آپ اس کو سختی سے ادا کرنے جائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ جیسے زال، زال، بعض لوگ ہیں جو زال کو زال پڑھتے ہیں یا جال پڑھتے ہیں، یہ غلط ہیں۔ درست مخرج کیا ہے؟ درست تلفظ کیا ہے؟ زال، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے زال ادا ہوتا ہے، زبان کو زیادہ باہر بھی نہیں نکالنا، یعنی زال، زال یہ غلط ہے، بلکہ تھوڑا سا ہلکا سا نکالے بس، زال، 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 ماشاءاللہ عز و جل۔ اب آخر میں ایک حرف کی اور ہم مشق کر لیتے ہیں، را، 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 یہ جو را ہے اس کو ہمیں پور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ را بولتے وقت اس کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے، جو صفت پائی جاتی ہے، وہ ہے صفت تکرار، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر ہمیں تکرار ایسی بھی نہیں کرنی کہ ایک ساتھ کئی را ادا ہو جائے، جیسے را، 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 یہ غلط ہے، بلکہ ہمیں تکرار کی مشابہت، یعنی اس کے اندر مشابہت تکرار ہوگی، تکرار کی مشابہت ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے را، 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 را۔ جی ناظرین، آج ہم نے پہلی تختی کے 8 حروف پڑھے ہیں، انشاءاللہ بقیہ جو تختی کے حروف ہے مخارج کے ساتھ، درستگی کے ساتھ، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر پڑھیں گے۔ تو تمام ناظرین سے میں التجا کروں گا، میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اس سلسلے کو روزانہ دیکھیں۔ جب بھی یہ سلسلہ آؤ قرآن سیکھے FGN چینل پر دکھایا جائے، آپ اپنے تمام کام کاج کو موقوف کر کر، تمام مصروفیات کو موقوف کر کر، اسٹاپ کر کر آپ مدنی قاعدہ لے کر بیٹھ جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں، اس پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھے میں ہم سے ریلیٹڈ رہیں گے، ہم سے کانٹیکٹ میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت جلد آپ قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ آپ پڑھنا سیکھ جائیں گے
انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہمیں آپ اجازت دیجئے، انشاءاللہ عز و جل پھر ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔